السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 23 ہے۔ جوزف پیلس، ایڈنبرا۔ جوزف پیلس کی یہ رات نہایت خوفناک اور خاموش تھی، اتنی خاموش کہ جھینگوں کی آواز صاف سنی جا سکتی تھی، اتنی خاموش کہ پیلس کی دیواروں میں سانس لینے والے ہر نفس کے تنفس کی رفتار سنی جا سکتی تھی، اور اسی بھیانک خاموشی میں وقفے وقفے سے درد بھری چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی تھا جو درد سے بلبلا رہا تھا۔ آخر کون تھا وہ جس کا درد حد سے سوا تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں کچھ گھنٹے پیچھے جانا ہوگا۔ اس شام جوزف پیلس ویران لگ رہا تھا کیونکہ نینی اپنے اعتراف کے لیے دوسرے شہر بڑے چرچ گئی تھیں۔ وہ 3 دن بعد لوٹنے والی تھیں اور نسا پہلی بار اپنی یونیورسٹی کے کسی ٹور پر شہر سے باہر گئی تھی، وہ بھی اکیلے۔ مسٹر جوزف نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ شادی سے پہلے اپنی زندگی جینا چاہتی تھی اور یہ بہترین موقع تھا۔ ولیم اپنے کمرے میں ہڑبڑاہٹ کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ پیلس کی غیر معمولی خاموشی اسے ڈرا رہی تھی۔ وہ کس قدر تیزی سے الماری سے اپنے چند کپڑے نکالتا بیگ میں ڈال رہا تھا، اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ پرجوش تھا کیونکہ آج وہ پاکستان واپس جا رہا تھا۔ آج وہ ایک نیا سفر شروع کرنے والا تھا، پر نہ جانے کیوں اس کے دل کو ایک عجیب وسوسے نے گھیر لیا تھا۔ اس کی فلائٹ میں ابھی بہت وقت باقی تھا، پر جوزف پیلس کی ان عالی شان دیواروں کے بیچ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے فضا سے ساری آکسیجن کھینچ لی گئی ہو۔ وہ میز کے سائڈ ٹیبل کے خانے باری باری کھول رہا تھا جب بیڈ پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ ولیم باقاعدہ اچھل پڑا۔ اس کی پیشانی پہ پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور پھر سیدھا ہوتے اس نے فون کی اسکرین دیکھی۔ جینی رابرٹ کی کال تھی۔ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ ہیلو، تھوک نگلتے اس نے گلا تر کیا۔ ایک خوف تھا جو اس کے دل میں پنجے گاڑ چکا تھا۔ ہیلو ولیم، جینی کی بے چین سی آواز سنائی دی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ مسٹر جوزف کو جو اس نے خبر دی تھی وہ ضروری تھی، پر اس کے بعد سے اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں، بیگ کی زپ بند کرتے اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ تم جا رہے ہو؟ وہ بھی بمشکل بول پائی۔ ہاں۔ وہ ٹھہر گیا، لہجہ مضبوط تھا۔ ہاں، آج اسے جانا ہی تھا۔ پل بھر کی خاموشی چھا گئی، ناقابل بیان سی خاموشی، روح کو ادھیڑتی ہوئی خاموشی۔ ولیم کو اپنی ٹانگیں بے جان سی محسوس ہوئیں۔ وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ باہر اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ عجیب پاگل عورت تھی۔ ولیم کی بھویں سکڑ گئیں۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی الجھ گیا۔ وہ لڑکی جس سے تم نے شادی کی ہے، جس سے تم ملنے جا رہے ہو، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے واضح الفاظ میں پوچھا۔ ولیم تو جم سا گیا۔ الفاظ لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ محبت؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تم اس کے لیے جا رہے ہو نا؟ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ وہ مچلتے دل پر قابو پاتے بولی۔ پتہ نہیں کون سا راز جاننا چاہتی تھی۔ ایک بار پھر بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ولیم کے سامنے فجر سمیت اس کے ساتھ گزارے سبھی منظر کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ محبت یوں ہی نہیں ہو جاتی جینی۔ کئی ثانیے بعد اس کی آواز سنائی دی۔ میں اس کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے، وہ مجھے عزیز ہے اور مجھے اس کی مرضی کے مطابق اس رشتے سے متعلق فیصلہ کرنا ہے۔ اس کا رواں رواں سچ کہہ رہا تھا۔ محبت کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ محبت کرنے کا وقت تو اس سے ملا ہی نہیں تھا۔ وہ تو براہ راست ایسے رشتے میں بندھ گیا تھا جو محبت سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ جینی کی بوجھل سانس ایڈنبرا کی ہواؤں میں رچ بس گئی۔ ابھی تو وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اگر کر لیتا تو؟ محبت کی نہیں جاتی جینی، یہ دلوں پر اترتی ہے، اور شاید میرے دل پر ابھی نہیں اتری۔ ولیم بھاگو! جینی کی خوف زدہ سی آواز سنائی دی۔ اسے احساس ہوا تھا شاید اس نے کچھ غلط کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ بے ساختہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ دل تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، اوپر سے جینی کا پر اصرار انداز مزید ڈرا رہا تھا۔ میں نے کہا بھاگو، جوزف پیلس سے باہر نکلو! وہ جیسے حلق کے بل چلائی۔ ہاں، وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بس اس کا ولی تھا، اور پھر 90% امکان تھے کہ وہ لوٹ آتا۔ فون بند ہو گیا اور ولیم نے اتنی ہی تیزی سے بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ ولیم، تم نہیں جا پاؤ گے!
وہ راہداریوں میں بھاگ رہا تھا اور نینسی کے کہے کسی اژدہے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس کی آواز، اس کی سرگوشیاں پورے محل میں بھن بھناتی پھر رہی تھیں۔ وہ اپنے سرسراتے سفید لباس میں ولیم کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، اس کی ہنسی تمسخرانہ تھی۔ ولیم دبے قدموں سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے محل کی چار دیواری میں آنکھیں ہی آنکھیں ابھر آئی ہوں اور سب اسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے ہال عبور کر کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے پورا زور لگا کر ایک جھٹکے سے قد آور دروازہ کھول دیا، پر اگلے ہی پل اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازے کی باہر ہی 2 گارڈ کھڑے تھے۔ یہ چہرے بالکل نئے تھے، شاید انہیں حال ہی میں تعینات کیا گیا تھا۔ اس نے باہر نکلنا چاہا پر گارڈ نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا۔ معذرت صاحب، آپ باہر نہیں جا سکتے۔ ولیم کا چہرہ سفید پڑا، دل سینے میں اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کسی بھی پل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آتا۔ اس کا جسم پسینے میں بھیگنے لگا۔ کیا جوزف پیلس کے ظالم بادشاہ کو خبر مل گئی تھی کہ پیلس کا قیدی فرار کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا؟ کیا مطلب ہے میں باہر نہیں جا سکتا؟ لہجے پر حد درجے قابو پایا گیا، پھر بھی اسے اپنی ہی آواز دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ گارڈز نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ یوں ہی کسی روبوٹ کی مانند کھڑے رہے۔ اس نے دروازے سے ذرا سی گردن باہر نکال کر دیکھا تو اسے احاطے میں بھی گارڈز گھومتے نظر آئے۔ ولیم کا دماغ گھوم گیا، حلق میں کانٹے ہو گئے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ دروازہ بند کرتے واپس پلٹ آیا۔ فون پر میسج کی ٹون ابھری۔ تم آ رہے ہو؟ میں عیسیٰ صاحب کے ساتھ تمہارا ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا ہوں۔ نیل کا میسج تھا۔ ولیم نے میسج دیکھنے کے بعد موبائل پینٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ وہ اب تیزی سے سیڑھیوں کے پیچھے بنے دروازے کی جانب لپک رہا تھا جو محل کے عقبی حصے میں کھلتا تھا، لیکن اسے مایوسی ہوئی جب دروازہ بند پایا۔ وہ باری باری ساری کھڑکیاں دیکھ رہا تھا پر اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا کیونکہ سبھی کھڑکیاں مقفل تھیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر کی جانب بھاگا۔ سانس پھولا ہوا تھا، آنکھیں سرخ اور چہرہ سفید۔ اسے اپنا سانس سینے میں رکتا محسوس ہوا۔ وہ باری باری ہر کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا پر ہر دروازہ مقفل ملا۔ کوئی ملازم، کوئی ملازمہ، آج کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا کمرہ پیلس کے سامنے والے حصے میں تھا، باہر گارڈز تھے۔ وہ کھڑکی پھلانگ کر جاتا بھی تو کیسے؟ پورا آدھا گھنٹہ وہ اوپر نیچے بھاگتا رہا پر اسے کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نہ ملی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ آخری راہداری میں وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھک گیا۔ دل کیا زور سے چیخے چلائے۔ وہ اپنے ہی محل میں قید کیسے ہو سکتا تھا؟ حواس باختہ اتنا تھا کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پر یہ وقت چیخنے چلانے کا نہیں تھا، اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اب عیسیٰ ماموں اسے فون کر رہے تھے۔ ولیم، کہاں رہ گئے ہو تم؟ ان کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ میں آ رہا ہوں۔ ولیم نے انہیں تسلی دیتے فون بند کر دیا اور پھر اس آخری کمرے کی جانب بڑھا جو مسٹر جوزف کا پرائیویٹ کمرہ تھا۔ اسے وہاں گئے کئی سال گزر گئے تھے۔ قریب پہنچ کر جیسے ہی اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، وہ کھلتا چلا گیا۔ ولیم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ باہر اب گہرا اندھیرا تھا، گہری خاموشی اور عجیب سی بو جو فضا میں رچ بس گئی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوتا کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا۔ محل کے گرد چکر لگاتے گارڈز اب عقبی حصے سے سامنے والے حصے میں جا چکے تھے۔ کھڑکی کے ساتھ ساتھ پانی کا پتھریلا موٹا پائپ بنا تھا جو اوپر سے نیچے تک جا رہا تھا۔ بس یہی ایک راستہ تھا یہاں سے نکلنے کا۔ سامنے جنگل تھا، اسے احاطے سے جنگل تک پہنچنا تھا۔ اس نے بیگ کو کندھے پر اچھے سے جمایا اور کھڑکی سے باہر نکل کر پائپ لائن کے ذریعے نیچے اترنے لگا۔ یہ آسان نہیں تھا، اس کے ہاتھ پاؤں پھسل رہے تھے۔ 2 بار وہ گرتے گرتے بچا پر رکا نہیں۔ جیسے ہی اس نے نیچے دیکھا، اس کی چیخ ابھرتے ابھرتے رہ گئی کیونکہ اس کے عین نیچے گارڈز کھڑے تھے۔ اب وہ آدھے راستے تک پہنچ گیا تھا۔ یہاں پاؤں جمائے رکھنا بہت مشکل تھا۔ اس نے اپنی ہمت لگا کر خود کو پھسلنے سے بچائے رکھا۔ پتھریلی دیوار میں ناخن گاڑنا چاہا پر ناخن اکھڑ گیا۔ زبان دانتوں تلے دبا کر اپنی چیخ روکی۔ گارڈز کئی لمحے کھڑے رہے پھر دونوں مخالف سمت میں بڑھ گئے۔ ولیم نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ پھسلتا ہوا نیچے آنے لگا اور پھر زمین تک پہنچتے پہنچتے اس کے ہاتھ چھوٹ گئے۔ وہ نیچے گرا، گھٹنوں اور کوہنیوں پر چوٹ لگی اور پھر اٹھ کر بھاگا۔ وہ رک نہیں سکتا تھا، رکنا یعنی موت۔
وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا، پر ابھی وہ چند میٹر ہی بھاگ پایا تھا جب پہرے داروں نے اسے دیکھ لیا۔ جارج کے کمرے کی کھڑکی کھلی، وہ بھی ولیم کو دیکھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پہرے داروں کے ساتھ اس کے پیچھا کر رہا تھا۔ مسٹر جوزف تک جب یہ خبر پہنچی کہ ولیم بھاگ نکلا ہے، تب وہ خاموشی سے اپنے پرائیویٹ کمرے میں تشریف لے آئے۔ شاید پہلے سے جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، تبھی انہوں نے اس کمرے کا دروازہ کھلا رکھوایا تھا۔ ولیم اپنے عقب سے ابھرنے والی جارج کی آوازوں سے اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ وہ بار بار گر رہا تھا، پھر اٹھتا اور بھاگنے لگتا، لیکن وہ زیادہ دور تک بھاگ نہیں پایا کیونکہ مسٹر جوزف اس کا شکار کر چکے تھے۔ وہ اوندھے منہ پڑا تھا، اس کا فون کچھ فاصلے پر گر چکا تھا۔ فون کی اسکرین جل بجھ رہی تھی، عیسیٰ ماموں کا نام لکھا چمک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھانا چاہا، پر نہ جانے کون سا زہر تھا اس تیر میں کہ وہ آنکھیں کھلی نہیں رکھ پایا اور چند ہی لمحوں میں وہ بے ہوشی کی نظر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا وہ لڑکی تمہاری موت ہے۔ آس پاس ابھرتی سرگوشیوں سے ولیم کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ وہ غنودگی کے زیر اثر تھا۔ جیسی ہوش کی وادیوں میں لوٹا، اس سے اپنے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں، خاص طور پر کندھے سے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی زہریلا سانپ بار بار ڈس رہا ہو۔ اس نے درد سے کراہتی ہوئی آنکھیں کھولیں تو ساکت رہ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا، زنجیروں سے بندھا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کھولنا چاہیں، پر ملگجے میں زیادہ کچھ نہیں دیکھ پایا۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ اگر تھا تو بھیانک خواب تھا، پر کیا خواب میں اتنی جسمانی تکلیف ہوتی ہے؟ کندھے پر پڑا، سر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی۔ کرا کے ساتھ ساتھ نینسی کو اپنے قریب سے سکتے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا وہ لڑکی تمہاری موت ہے۔ وہ اسے بار بار احساس دلا رہی تھی۔ ولیم کا پورا جسم اکڑا ہوا تھا، جانے وہ کب سے یہاں بندھا ہوا تھا، جانے کب سے بے ہوش تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی، پر بھاری بھرکم مضبوط بیڑیاں اسے بری طرح جکڑے ہوئے تھیں۔ ہولناک خاموشی میں اسے بیڑیوں کے ہلنے کی آواز سنائی تھی۔ جسم کو حرکت دینا چاہی تو سوائے درد اور بلبلانے کے وہ کچھ محسوس نہیں کر پایا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی اچانک ایک تیز روشنی اس کے چہرے سے ٹکرائی اور اس نے آنکھیں میچ کر خود کی دکھتی آنکھوں کو بچایا۔ اس کے عین سامنے ایک اور کرسی رکھی تھی، لیکن اندھیرا ہونے اور غنودگی کے باعث وہ دیکھ نہیں پایا۔ کہیے ولیم جوزف، کیسی رہی یہ رات؟ مسٹر جوزف کی سر سپاٹ سی آواز سنائی دی اور ولیم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پر نہیں کھول پایا، اور تبھی کسی نے پانی کی پوری بالٹی اس کے سر پر انڈیل دی۔ گرم گرم پانی اس کے زخم سے ٹکرایا تو وہ بلبلا کر رہ گیا۔ پانی انڈیلنے والا کوئی اور نہیں، جارج تھا۔ مسٹر جوزف کی کرسی کے پیچھے وہ کھڑا تھا۔ پانی گرنے کی وجہ سے غنودگی کم ہوئی تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر دوبارہ دیکھا۔ مسٹر جوزف اور جارج اسے سایوں کی طرح نظر آئے۔ وہ جہاں بھی تھا وہاں اب روشنی تھی، پر ولیم کندھے پر لگنے والے اس زہریلے تیر کی بدولت صاف دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ڈیڈ، اس نے خود پر قابو پاتے مسٹر جوزف کو پکارا۔ ڈیڈ، کیا یہ آپ ہیں؟ مجھے جانا ہے ڈیڈ، مجھے ایک بار جانے دیں پلیز۔ آہستہ آہستہ اسے یاد آ رہا تھا وہ یہاں کیوں تھا، اور یاد آتے ہی اس نے التجا کی، پہلی بار اپنے باپ سے التجا کی۔ سامنے ہی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے مسٹر جوزف کے لبوں پر اسرار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈریکولا جیسا سپاٹ چہرہ، اور شاید ویسے ہی احساسات بھی تھے، کیونکہ اپنے جان سے پیارے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر انہیں ذرا سا بھی تعصف نہیں ہوا تھا۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک جھٹکے سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے عقب میں جارج یوں کھڑا تھا جیسے کوئی روبوٹ ہو جو مالک کے حکم کا انتظار کر رہا ہو۔ مسٹر جوزف قدم بڑھا کر اس کے قریب آئے اور پھر جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں بولے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک شرارتی بندر اور ایک طاقتور شیر رہتے تھے۔ بندر نے شیر کو تنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے سر پر پتھر پھینکا اور درخت پر چڑھ گیا۔ شیر غصے میں آیا اور بندر کا پیچھا کیا، لیکن بندر درختوں میں چھپتا رہا۔ تقریباً روز یہ ہونے لگا، بندر شیر کو تنگ کرتا اور چھپ جاتا۔ پہلے پہل شیر نے اسے جھڑکا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ کبھی کبھی بندر کی حرکتوں سے تنگ آ کر شیر اسے بنا کچھ کہے اپنی کھچار میں چلا جاتا ہے، اور بندر کو لگتا ہے وہ شیر سے جیت گیا۔ خوش فہمیوں کے سلسلے کتنے دراز ہیں۔ شیر سے جیت جانے کی خوشی میں بندر جنگل کا نیا راجا بنا پھرتا ہے۔ پھر ایک دن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک دن شیر اس بندر کو جکڑ لیتا ہے،
تب بندر کو اس کی اوقات پتہ چلتی ہے۔ وہ بندر کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے، کیونکہ جنگل کا راجا ایک ہی ہے اور وہ شیر ہے۔ وہ کہانی سنا کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ ولیم گہرے سانس لیتا خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا ولیم صاحب، اگر میں نے تمہاری بندر والی حرکتوں سے تنگ آ کر تمہیں آزاد چھوڑے رکھا، تمہیں کچھ نہیں کہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں تم سے غافل ہو گیا ہوں یا میں تمہیں بخش دوں گا۔ انہوں نے اپنا کوٹ جھٹکتے ہوئے سیدھا کیا اور پھر 2 قدم چل کر اس کے پیچھے آن کھڑے ہوئے۔ خون سے لت پت اس کے کندھے کو دیکھا۔ خون رک چکا تھا، البتہ زخم گہرا تھا۔ ڈیڈ مجھے ایک بار جانے دیں، اس نے اپنی بات دہرائی، یوں جیسے وہ انہیں سن ہی نہیں رہا ہو۔ مسٹر جوزف کے جبڑے بھینچ گئے، غصے کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ کہاں جانا ہے تمہیں ولیم؟ کیوں جانا ہے؟ لہجہ درجے نارمل رکھتے ہوئے انہوں نے ولیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پچھلے چند دنوں میں ولیم کی وجہ سے جو مسٹر جوزف کی بدنامی ہوئی تھی وہ صرف وہی جانتے تھے۔ سٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کے خلاف اتنی باتیں سالوں کے کریئر میں نہیں ابھری تھیں جتنی اس وقت چل رہی تھیں۔ مسٹر البرٹ کے ہاں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ پوری کوشش کے باوجود بھی چھپا نہیں رہ پایا تھا۔ جو صحافی وہاں موجود تھے، ان کے علاوہ جو مہمان تھے اور جنہوں نے ویڈیو اور تصاویر لی تھیں، وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھیں۔ مسٹر جوزف کی ذات پہ، ان کی حرمت پہ جو سوال اٹھے تھے، جتنا انہیں برا بنایا گیا تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ ایڈن برا کی مشہور شخصیت ہونے کے باوجود ان کا سوشل میڈیا پر کوئی زور نہیں تھا۔ اب تک جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بتاؤ ولیم، کہاں جانا ہے تمہیں؟ ایک بار پھر اس کی جانب جھکتے انہوں نے سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ ان کی سرگوشی میں کسی اژدہے کی پھنکار تھی۔ ولیم کے کندھے پر ان کا دباؤ بڑھا۔ مجھے پاکستان جانا ہے، وہ بمشکل بول پایا، اور اگلے ہی لمحے مسٹر جوزف نے اس کے زخم میں اپنا انگوٹھا پیوست کر دیا۔ کیوں جانا ہے تمہیں پاکستان؟ کیوں جانا ہے؟ وہ سرخ اناری چہرہ لیے اس کے زخم پر دباؤ ڈالتے ہیجانی انداز میں بولے۔ ولیم کی بے ساختہ چیخیں ابھریں۔ وہ زخم پہ پوری قوت سے دباؤ ڈال رہے تھے۔ ان کا انگوٹھا ولیم کے گوشت میں گھستا جا رہا تھا۔ کون ہے پاکستان میں؟ کیوں جانا ہے تمہیں وہاں؟ ساتھ ساتھ وہ پھنکار رہے تھے۔ ولیم بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے نہا گیا۔ آنکھیں پوری کھل گئیں اور چہرہ تکلیف کے باعث سرخ پڑ گیا۔ خوبصورت چہرے سے وحشت چھلکنے لگی۔ میری بیوی ہے وہاں ڈیڈ، مجھے اس کے لیے جانا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ مسٹر جوزف نے اپنا انگوٹھا اس کے زخم کے اندر اڑس دیا۔ ولیم کی دل دہلا دینے والی چیخ ابھری۔ اس نے بے ساختہ جبڑے بھینچ کر خود کی تکلیف اور چیخوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا ولیم، پاکستان اور مسلمانوں سے دور رہو۔ ولیم کے زخم سے خون ابل پڑا۔ مسٹر جوزف کا پورا ہاتھ اس کے خون سے بھر گیا، پر انہیں جیسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی صاف صاف لفظوں میں بتایا تھا کہ انہیں اپنی حرمت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ان کی پہچان پہ کوئی انگلی اٹھائے یہ منظور نہیں۔ کرسی سے بندھا ولیم کا وجود بے طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے بالوں اور چہرے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ وہ میری ماں کا ملک ہے، وہ میری بھی پہچان ہے، میں وہاں کیوں نہیں جا سکتا؟ تکلیف سے بلبلاتے اس نے سوال کرنا نہیں چھوڑا۔ مسٹر جوزف مزید سلگ اٹھے۔ تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم جوزف کے بیٹے ہو، تم ولیم جوزف ہو، تمہاری جوزف پیلس کے علاوہ اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ مسٹر جوزف پہلی بار چلائے تھے۔ انہوں نے ولیم کے زخم سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میری پہچان ولیم ولی ہے، میرا باپ جوزف ہے، آپ یہ مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ مسٹر جوزف کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم ولی ہو یا نہیں، وہ کہتے ہوئے اس سے دور ہٹ گئے۔ زخم سے ان کا دباؤ ہٹتے ہی ولیم کے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے ہی پل وہ جارج کے سامنے کھڑے تھے۔ میں اوپر جا رہا ہوں، مجھے اس کی چیخیں اپنے کمرے تک سنائی دینی چاہیے۔ اسے تب تک ٹارچر کرو جب تک یہ ولی ہونے کو بھول نہ جائے۔ انہوں نے جارج کے کندھے پر ولیم کے خون سے لت پت اپنا ہاتھ رکھا اور پھر الٹ پلٹ کر اس کی شرٹ سے اپنا ہاتھ صاف کیا۔ جارج کے روبوٹک جسم میں حرکت سی ہوئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تہہ خانے میں تھے۔ مسٹر جوزف اس کے پہلو سے نکل کر ایک جانب قدم بڑھاتے چلے گئے۔ غالباً وہ سیڑھیوں کی جانب جا رہے تھے۔
ان کے جاتے ہی جارج نے کرسی کے قریب رکھے ایک بڑے سے باکس کو دیکھا، جھکتے ہوئے اسے کھولا۔ اندر طرح طرح کے اوزار تھے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جارج، ولیم نے درد بھرے لہجے میں جارج کو پکارا۔ جارج، میری فلائٹ مس ہو جائے گی، نیل اور عیسیٰ ماموں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ مجھے جانے دو پلیز، میں واپس آ جاؤں گا۔ اس نے جارج سے التجا کی۔ ذہن میں بس یہی گھوم رہا تھا کہ اس کی فلائٹ مس ہو جائے گی، وہ جا نہیں پائے گا۔ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں ولیم صاحب، بھول جاؤ فلائٹ کو، تم پاکستان کبھی نہیں جا پاؤ گے۔ 24 گھنٹے؟ ولیم کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو، پورا جسم سن ہو گیا۔ اس نے حلق میں اگتے کانٹوں کو تھوک نگل کر دبانا چاہا پر ناکام رہا، جسم بے جان ہو چکا تھا۔ تمہیں وہ شخص اتنا عزیز ہو گیا کہ تم نے اس کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ دیا؟ اس کا اشارہ عیسیٰ ماموں کی جانب تھا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا ڈبے سے اپنا مطلوبہ اوزار ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ مذہب میری پہچان ہے، اس نے یاد دہانی کرائی، لیکن ہم بھائی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تم میرے لیے مر چکے ہو، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اپنا مطلوبہ اوزار دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اوزار اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا اور گھوم کر ولیم کو دیکھا۔ تم میرے بڑے بھائی رہو گے ہمیشہ، درد سے گردن ہلاتے ولیم نے بند آنکھوں سے کہا۔ اچھا؟ جارج نے اچھا کو لمبا کھینچا اور پھر اس کے چہرے پر جھکا۔ یہ ایک ہی صورت ممکن ہے ولیم، اگر تم اقرار کر لو کہ تم ایک پکے عیسائی ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ وہ اس سے اقرار کروانا چاہتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ عہد کرو ولیم کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہی خداوند مسیح ہے۔ جارج نے جو بچپن سے احکامات سیکھے تھے وہ اسے یاد کرانے چاہے۔ خدا ایک ہے ولی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اسے حال ہی سیکھے اپنے اسباق یاد آئے جو عیسیٰ ماموں اسے سکھاتے تھے۔ خدا ایک ہے جارج، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ غنودگی پھر سے چھا رہی تھی۔ جارج کا چہرہ تیر سے سرخ پڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ولیم کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ اس نے جوتوں کی قید سے آزاد ولیم کے پاؤں دیکھے۔ اس کے صاف ستھرے پیر واضح نظر آ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے تم ایک ہی صورت میں یہاں سے رہا ہو سکتے ہو؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے اس اوزار کو جو کینچی جیسا دکھتا تھا چلا کر دکھایا۔ اس کی نوک کافی باریک تھی۔ فرار کی ایک ہی راہ ہے، جب تم اقرار کر لوگے کہ یسوع ہی خداوند مسیح ہے۔ خدا ایک ہے جارج، ولیم نے پھر سے اقرار کیا۔ درد سہنے کے باوجود اس کی زبان بند نہیں ہوئی تھی۔ یعنی تم نہیں مانو گے؟ اس کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ میں مان چکا ہوں جارج، اب مکر نہیں سکتا۔ وہ کرسی پر بیٹھا بیٹھا اکڑ چکا تھا۔ اس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی پر ناکام رہا۔ پر اگلے ہی پل اس کی فلک شگاف چیخ ابھری، کیونکہ جارج اس اوزار کو اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھتے اس کا ناخن جڑ سے اکھاڑ چکا تھا۔ ولیم کو لگا جیسے کسی نے اس کے پورے جسم میں گرم سریے گھسا دیے ہوں، جیسے اسے ابلتے تیل میں پھینک دیا ہو۔ اس کی چیخیں گراہوں میں بدل گئیں۔ وہ اپنے پاؤں جھٹکتے تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خوبصورت چہرہ وحشت سے بھیانک پڑ گیا۔ وہ سر جھکائے درد سے بلبلا رہا تھا۔ اس کے انگوٹھے سے خون ابل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ مان لو ولیم، اقرار کر لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ اب اٹھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ولیم کی زبان تالو سے جا چپکی۔ اس کے گلے سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے گلا کاٹ دیا گیا ہو۔ دنیا میں کہیں جہنم تھی تو شاید یہی تھی۔ اقرار کر لو ولیم کہ یسوع ہی خداوند مسیح ہے، وہی خدا کا بیٹا ہے اور وہی خدا ہے۔ وہ اس سے اگلوانا چاہتا تھا۔ ولیم نے منہ بھینچ لیا، اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ خود پر ضبط کرتے اپنی تکلیف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے جارج کی بات کا اقرار نہیں کیا۔ بولو ولیم، کہو کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے ولیم کے جبڑے پکڑ کر بھینچے۔ ولیم کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ درد کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ جیسے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ محلوں میں رہنے والے شہزادے نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہی محل اس کی قبر بن جائے گا۔ بولو ولیم، بولو۔ جارج اس کے منہ کو جھٹک رہا تھا، یوں جیسے اس کے رحم و کرم پر پڑا شخص انسان نہیں، کوئی پتھر کا بت ہو، جیسے وہ اس کا بھائی نہیں بلکہ کوئی دشمن ہو، یوں جیسے اس کا دماغ ولیم کی طرف سے بالکل واش ہو گیا ہو۔
یہاں نیچے تہہ خانے میں شدید گرمی تھی۔ سرمئی ٹی شرٹ پہنے جارج کا اپنا وجود پسینے سے نہا گیا تھا۔ پھر ولیم کی تو کیا ہی حالت تھی۔ بولو ولیم، اقرار کرو، وہ غصے سے دھاڑا۔ ولیم نے اسے ہمیشہ ٹف ٹائم دیا تھا، پر کیا ابھی بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عہد، عہد۔ اسے عیسیٰ ماموں کا سنایا گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آیا۔ شاید اس لیے وہ اسے ایسے واقعات سناتے تھے جو اسے یاد رہیں۔ سورہ العنکبوت سے شروع کرنا۔ عیسیٰ ماموں کے الفاظ ذہن میں گڑمڑ ہونے لگے۔ اگلے ہی لمحے جارج دوبارہ باکس کی جانب بڑھا اور لوہے کی 1 فٹ کی سلاخ اٹھا لایا۔ جھٹ سے ولیم کے پیچھے پہنچ کر اس نے وہ سلاخ اس کے تیر والے زخم پر رکھتے ہوئے اندر گھسا دی۔ ولیم نے پوری کوشش کی پر وہ اپنی چیخ کو نہیں ضبط کر پایا۔ وہ کوئی ایجنٹ نہیں تھا جو ایسے ٹارچر کا عادی ہو۔ وہ تو 24-25 سالہ نوجوان لڑکا تھا جسے سیاحت کا شوق تھا، جو رگبی کھیلتا تھا اور ریکارڈنگز کرتا تھا۔ وہ کیسے سہ لیتا؟ عہد کرو ولیم کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سلاخ پر دباؤ ڈالتے اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ تکلیف سے تنگ آ کر ایک بار اقرار کر لے، بس ایک بار۔ پر وہ ولیم ہی کیا جو مان جائے۔ اس کی چیخیں جوزف پیلیس کے در و دیوار میں گونجتی رہیں، پر اس کی زبان پر ایک ہی جملہ طاری تھا، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اور اس کے ذہن میں ایک ہی آیت گونج رہی تھی، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اب اسے اس آیت کی سمجھ آ گئی تھی۔ ہر کلمہ گو کی آزمائش مختلف ہوتی ہے، اور ولیم جوزف کی آزمائش یہی تھی جس کا آغاز ہو چکا تھا، جانے وہ اس آزمائش پہ پورا بھی اتر پاتا یا نہیں۔ دیو جیسے کھڑے عالیشان محل کی کھڑکی میں استیدا مسٹر جوزف پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ سرخ اور سپاٹ تھا جبکہ آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ ولیم کی چیخیں یہاں تک سنائی دیتی تھیں، تو کیا وہ اقرار نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس قدر ہٹ دھرم ہو گیا تھا جسے جسمانی تکلیف بھی اپنے فیصلے سے پلٹ نہیں سکتی تھی؟ وہ یوں ہی کھڑے رہے اور سفر کرتا چاند ولیم ولی کی چیخوں کا گواہ بنا رہا۔ اب بتاؤ ولیم جوزف پر چاند کی کتنی راتیں صدقہ واری جا سکتی ہیں؟ سپہر ڈھل چکی تھی۔ فجر اپنا دوپٹہ درست کرتی بیگ کندھے پر لٹکاتے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی عینک ہمیشہ کی طرح بندھے ہوئے بالوں میں اٹکی تھی۔ اماں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بہت جلد گھر بدل رہے ہیں، وہی دیکھنے جا رہی ہوں۔ لہجہ نرم تھا، پہلے جیسی سختی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اب اماں سے سخت الفاظ میں بات کرتی تھی، اور اماں نے تو اس سے بات کرنا ہی ترک کر دی تھی۔ وہ اماں کو اپنے ہر کام سے آگاہ رکھتی تھی، ہاں آگاہ رکھتی تھی، لیکن اجازت نہیں مانگتی تھی۔ اسے اماں ہی کی طرح فیصلے سنانے کی عادت تھی۔ اماں برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھی تھیں، ہاتھ میں سورہ یاسین تھامے وہ اپنی اندر دھنس چکی آنکھوں سے پڑھ رہی تھیں۔ جیسی فجر نے برآمدے سے قدم باہر نکالا، اماں کی بے ساختہ ابھرنے والی سسکی پر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اماں قریب رکھے میز پر دھرے طاق میں سورہ یاسین واپس رکھتے رو رہی تھیں۔ فجر کو احساس ہوا کہ انہیں آج کل ابا کی یاد ستانے لگی تھی۔ اماں، وہ زیر لب بڑبڑائی اور قدم اماں کی جانب بڑھائے، پر پھر ماضی کا ایک منظر کسی خوفناک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ منظر بدلا اور فجر کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ چند سال پہلے کی بات تھی۔ اماں جس چارپائی پر بیٹھی تھیں اسی پر وہ خود لیٹی تھی، بے طرح کھانس رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اسے ابکائی آئی اور اس نے منہ پر ہاتھ رکھا تو پورا ہاتھ خون سے بھر گیا۔ اماں، ابا، اماں! وہ خوف زدہ تھی، مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اپنے اماں ابا کو بلا رہی تھی۔ فجر کا دل جیسے ساکت ہو گیا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ کسی بھی انسان کا حالیہ رویہ اس کے کسی گزشتہ زخم کی وجہ ہوتا ہے، لیکن ہم جان نہیں پاتے۔ کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہوتا۔ آخر وہ کیا راز تھا جس نے فجر کو اپنے ماں باپ سے اتنا دور کر دیا تھا؟ کیا بلقیس کے بیٹے کے علاوہ بھی کوئی راز تھا؟ اگر تھا تو کتنا گہرا تھا؟ منظر پھر بدل گیا۔ اس کے سامنے اماں دوپٹہ آنکھوں پر رکھے اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں۔ اماں کی تکلیف اسے تکلیف دے رہی تھی، پر اس کی خود کی تکلیف کہیں زیادہ تھی۔ وہ بے بسی سے اماں کو دیکھ کر رہ گئی، چاہ کر بھی ان کے آنسو نہیں چن سکتی تھی، کیونکہ بیچ میں صدیوں کا فاصلہ تھا۔ میں جلدی آ جاؤں گی اور کھانا مت بنائیے گا، میں لے کر آؤں گی۔ اس نے خود پر قابو پاتے لہجہ پھر سے نرم رکھا۔ اماں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فجر کئی لمحے انہیں دیکھتی رہی، چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔
وہ بلا وجہ لب کتر رہی تھی۔ پھر اس نے بالوں سے چشمہ اتار کر آنکھوں پر جما لیا اور گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ اس سچویشن میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اسے مرہم رکھنے نہیں آتے تھے، ورنہ اپنے زخموں پر ہی رکھ لیتی۔ پھر وہ پلٹ گئی۔ باہر کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ اماں نے نظریں اٹھا کر خالی خالی صحن کو دیکھا۔ وہ جا چکی تھی اور سامنے کی ساری دیوار سیاہ ہو چکی تھی، کیونکہ فجر نے یہاں اپنا سامان جلایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھی اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ ذہن میں ابھی تک روتی ہوئی اماں کی شبیہ تھی۔ وہ مزید الجھتی رہتی اگر اس کا فون نہ بجنے لگتا۔ صفدر کی کال تھی۔ ہیلو فجر، کہاں ہو تم؟ میں لوکیشن پہ پہنچ گیا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا، بتا رہا تھا۔ میں آ رہی ہوں، اس نے گلے میں اٹکے آنسوؤں پر قابو پاتے کہا اور فون بند کر دیا۔ جب سے صفدر کو پتہ چلا تھا کہ وہ گھر بدل رہی تھی، تب سے وہ پیچھے پڑ چکا تھا کہ فجر کسی بھی ڈیلر سے ملنے اکیلی مت جائے۔ فجر کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کے بار بار کہنے پہ بالآخر اس نے اپارٹمنٹ کی لوکیشن دے ہی دی تھی، اور صفدر اس سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا اس معاملے میں مخلص تھا۔ ابھی اسے مطلوبہ علاقے تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ اور لگ جاتا۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنا ای میل باکس کھولا اور لکس کی جانب سے بھیجے گئے آفر لیٹر کے ساتھ ساتھ ان کے کانٹریکٹ کو بھی دیکھنے لگی۔ پڑھ تو اس نے پہلے ہی لیا تھا، پر کافی چیزیں بدلنے والی تھیں۔ آج 25 تاریخ تھی، 5 دن تھے اس کے پاس۔ اسے ان 5 دنوں میں شفٹنگ بھی کرنی تھی اور اگلے مہینے کی 1 سے لکس جوائن بھی کرنا تھا۔ سب سے پہلے تو اسے آفر کی گئی سیلری پر ہی اعتراض تھا۔ اس نے صاف صاف اپنی ڈیمانڈ لکھی اور میل بھیج دی۔ اب وہ دوبارہ سے کانٹریکٹ پڑھتے اس میں لکھی گئی شکوں پر اعتراض اٹھا رہی تھی۔ 1 سال کا کانٹریکٹ تھا اور اس 1 سال میں وہ کمپنی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ہاں، البتہ کمپنی اسے جب چاہے نکال سکتی تھی۔ وہ پڑھتے ہی بے ساختہ ہنستی۔ میں کانٹریکٹ بیس جاب نہیں کروں گی۔ کمپنی مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس نوٹس کے بغیر نہیں نکال سکتی، اور نہ ہی میں بنا نوٹس دیے کمپنی چھوڑوں گی تو یہ شک بدل دی جائے۔ میں کمپنی جوائن کر رہی ہوں، غلام نہیں بن رہی۔ اس نے ایک اور ای میل بھیج دی۔ کسی بھی قسم کی بدتمیزی، غلط روی پر کمپنی اس سے سب کچھ ضبط کر کے اسے نکال سکتی ہے اور اس کے خلاف میڈیا پر بیان بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ پڑھ کر اس کا دماغ ایک بار پھر گھوم گیا۔ میرے خلاف کوئی بھی الزام ثابت ہونے سے پہلے کمپنی مجھ سے حد آمیز رویہ نہیں رکھ سکتی۔ الزام ثابت ہونے کے بعد کمپنی پالیسی کے مطابق میں خود بھی کمپنی چھوڑ سکتی ہوں۔ دوسری صورت میں اگر مجھ پر لگنے والا الزام ثابت نہیں ہوا تو میں کمپنی پر حد آمیز رویہ رکھنے کی بدولت الٹا کیس کر سکتی ہوں۔ عزت نفس سب سے پہلے۔ 1-2 چیزیں مزید تھیں پر انہیں نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن جو اسے ضروری لگا وہ صاف صاف لکھ دیا۔ یقیناً سونیا سلطان ایک بار تو ضرور ٹھٹکے گی۔ زندگی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ صفدر کو بتانے سے پہلے وہ 1-2 اپارٹمنٹ دیکھ چکی تھی، پر اسے کبھی علاقہ پسند نہیں آیا تو کوئی اپارٹمنٹ سمجھ نہیں آیا۔ اسے فیملی ایریا میں رہنا تھا جہاں وہ اور اماں محفوظ رہتی۔ ابھی جو وہ اپارٹمنٹ دیکھنے جا رہی تھی اس کی تصویریں پہلے دیکھ چکی تھی۔ لوکیشن کے لحاظ سے بہترین تھا، البتہ لکس سے یہاں کا فاصلہ کافی تھا۔ وہ بھی اسے مسئلہ نہیں تھا کیونکہ کمپنی پک اینڈ ڈراپ سروس دے رہی تھی۔ اس کا ذہن انہی تانوں بانوں میں الجھا رہا۔ جب وہ مطلوبہ جگہ پہنچی تو صفدر کو پارکنگ ایریا میں ہی کھڑے پایا۔ ڈیلر پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ یہ اپارٹمنٹ دوسری منزل پر تھا اور اس سے اوپر 2 منزلیں اور تھیں۔ صاف ستھرا ایریا کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ سیکیورٹی کا بھی پورا انتظام تھا۔ اسے دلی تسلی ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے مطلوبہ اپارٹمنٹ میں تھے۔ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ نے بتایا تھا صرف آپ اور آپ کی مدر رہیں گی۔ ڈیلر نے کنکھیوں سے صفدر کو دیکھا۔ یہ کلاس فیلو ہے، اور ہاں، میں اور میری مدر رہیں گے۔ فجر نے صاف صاف بات کی۔ 2 کمرے تھے، ایک کمرہ بڑا تھا، ایک چھوٹا۔ ٹی وی لاؤنج تھا، ایک کچن اور ڈرائنگ روم، اس کے علاوہ بالکنی بھی تھی۔ اسے ٹھیک لگا۔ آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ ڈیلر نے اگلا سوال کیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ میرا نمبر لے لیں، آپ مجھے اس کا بھائی سمجھیں، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ بالآخر وہ بول ہی پڑا۔ بھائی سمجھنے اور ہونے میں بڑا فرق ہے۔ یہاں سب عزت دار لوگ رہتے ہیں۔ اکیلی عورتوں کے رہنے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ آج کل کے حالات تو آپ کو پتہ ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ معاشرہ اب اکیلی عورتوں سے ان کے رہنے کا حق بھی چھین رہا ہے، یعنی عورتیں اکیلی ہیں تو مر جائیں؟ فجر نے ڈیلر کی بات اچک لی۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ وہ پل بھر کو ٹھٹک گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے، مجھے آپ کے مطلب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ معاشرہ اور آپ کی یہ عمارت اکیلی عورتوں کو کس قدر تحفظ فراہم کر سکتے ہیں؟ میں کیسے مان لوں یہ جگہ محفوظ ہے؟ سینے پر بازو باندھے اس نے الٹا سوال کیا تو ڈیلر کچھ بول ہی نہیں پایا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا ایسا کچھ ہوگا۔ صفدر کو پہلی بار اس یوں بولنے پر فخر محسوس ہوا۔
ہاں، کبھی کبھی زبان کے جوہر صحیح جگہ پر دکھا دینے چاہیے۔ جی ڈیلر صاحب، اب بتائیں کیا سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں آپ یہاں؟ پھر اس نے آگے ہوتے اپنے باپ کا تعارف کروایا تو ڈیلر مرعوب نظر آیا۔ فجر اب کمرے دیکھ رہی تھی۔ یہاں رہنے والے سبھی خاندانوں سے زیادہ عزت دار ہیں ہم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہاں سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں؟ باقی سب تو سیٹ ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے چھت پر طائرانہ نظر ڈالتے بولا، سیکیورٹی فٹ ہے جناب، دونوں جانب گارڈز ہیں، لوگ یہاں کئی سالوں سے رہ رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیلر اب لائن پر آ چکا تھا۔ فجر جب تک کچن وغیرہ سب دیکھ آئی تو صفدر ڈیلر کے ساتھ ڈیل کر چکا تھا۔ مجھے یہ اپارٹمنٹ فرنشڈ چاہیے، میں آپ کو اس کام کے لیے اضافی رقم دوں گی، لیکن سب چیزیں آپ میری اجازت کے بعد ہی لائیں گے۔ بس اتنی سی بات تھی، پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ، آج کل یہی چلتا ہے اور ڈیلر کو زیر کرنے کو یہی ایک راستہ تھا۔ ہو جائے گا میڈم، ٹینشن نہیں لینی آپ نے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک اسے اسٹوڈنٹ سمجھ رہا تھا اب میڈم پر اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کام آپ آج سے ہی شروع کر دیں، مجھے اگلے 3 دنوں میں شفٹنگ کرنی ہے۔ اس نے اگلا فیصلہ سنایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سب سے نچلے فلور پر ڈیلر کے آفس میں بیٹھے تھے۔ اپارٹمنٹ کا کانٹریکٹ بن چکا تھا، وہ اسے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ایڈوانس پیمنٹ بھی دے چکی تھی۔ گھنٹے بعد ان کا کام مکمل ہو چکا تو وہ آفس سے نکل آئے۔ آپ مجھے لسٹ بھیج دیں، میں آج ہی آپ کا کروا دیتا ہوں، ڈیلر نے چہہ کر کہا۔ وہ تقریباً 45 سالہ درمیانے قد کا بھاری وجود والا آدمی تھا، سالوں سے یہ کام کر رہا تھا، اس کی نظریں کافی زیرک تھیں۔ فجر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں؟ صفدر نے مروت سے پوچھا۔ نہیں، میں خود ہی جاؤں گی، اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ آسمانی رنگ کے لباس میں اس کی رنگت کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ چلو پھر شکریہ تو بول دو، وہ بتیسی دکھاتے بولا۔ اتنے دن ہو گئے تھے فجر سے ملے، اس کی سخت سوچ سنے ہوئے صفدر کا بھی ایسے گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میرے تم پر بہت احسان ہے، شکر کرو کہ ایک کم ہو گیا۔ وہ بے مروت عورت شکریہ بول ہی نہ دے، صفدر ہنس دیا۔ خیر مبارک ہو، وہ اس کے لیے پورے دل سے خوش تھا۔ فجر اپنے لیے رائڈ بک کروا چکی تھی، اس کی گاڑی راستے میں تھی، تب تک اسے یہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنا تھا۔ کس لیے؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، ناک کی سیدھ میں سڑک کے دوسرے کنارے پر بنے اس پارک کو دیکھ رہی تھی جہاں اس سوسائٹی کے بچے کھیل رہے تھے۔ آمنے سامنے 2 بڑی بڑی عمارتیں تھیں اور درمیان میں یہ پارک تھا۔ تم یہاں تک پہنچ گئی ہو اور لکس جوائن کر رہی ہو؟ ابھی لکس جوائن نہیں کیا، اس پار تاثرات لیے بولی۔ اماں کا چہرہ نظروں سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ مجھے یقین ہے تم کر لو گی، اور ایسے کاموں کے لیے بلا لیا کرو۔ کیسے کاموں کے لیے؟ اس نے اس بار صفدر کو دیکھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ اس کے سوال پر وہ گڑبڑایا، پھر مسکرا کر بولا، جہاں کسی مرد کی ضرورت ہو۔ اس کے ایک جملے نے فجر کے جیسے سبھی زخم ادھیڑ دیے۔ اس نے لب بھینچ لیے، یہی بات وہ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اکیلی عورتیں سن سن کر اس کے کان پک گئے تھے، اسی وجہ سے وہ پرانے محلے سے نکلنا چاہتی تھی۔ زندگی مردوں کے بنا بھی گزاری جا سکتی ہے، لہجے میں ناگواریت سی گھل گئی۔ جسے اپنا سب کچھ مانا تھا، جب وہ دھوکہ دے گیا تو پھر کسی اور سے کیا امید باندھنی؟ ہاں، پر زندگی جی مردوں کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ آج خلاف توقع نرگسی آدمی کافی سلجھی ہوئی باتیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے فجر کچھ کہتی، اس کی گاڑی سامنے ہی سڑک پر آ کر رک گئی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، اس نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ لوکیشن ایک مال کی لگائی تھی، اسے اب کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسروں کے سکون کا خیال رکھنا ڈائن۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی فجر نے جیسے دروازہ بند کیا، صفدر نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے اچھا خاصا جواب دیتی، لیکن فی الوقت گھوری پر ہی اکتفا کیا۔ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھ گئی تو صفدر پیچھے رہ گیا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی کبھی مدد مانگ لے، کمر پر ہاتھ رکھتے وہ تعصب سے بولا۔ پتہ نہیں اسے مدد مانگتے ہوئے لگتا تھا جیسے وہ کچھ مانگنے سے بہت چھوٹی ہو جائے گی، اس لیے صفدر خود ہی ضد کر کے آ گیا تھا۔ پر فجر نے اس کے آنے پر پہلی بار دل سے قدر کی۔ زندگی میں باپ بھائیوں کا ہونا کس قدر ضروری ہوتا ہے، یہ احساس اس سے آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ نیل اپنے کیفے میں تھا۔ دل کی حالت اتنی عجیب تھی کہ کسی پل سکون نہیں تھا۔ بار بار ذہن ولیم کی جانب بھٹک رہا تھا۔ وہ 2 راتیں پہلے کئی گھنٹے ایئرپورٹ پر انتظار کرتے رہے تھے، وہ، جینی، رابرٹ اور عیسیٰ ماموں، پر ولیم نہیں آیا۔ میں جانتا تھا جوزف اسے آسانی سے آنے نہیں دے گا۔ عیسیٰ ماموں کے کندھے ڈھلک گئے۔ جینی اور نیل نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں۔ دونوں کے چہروں سے تعصب نمایاں تھا، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جو کر چکے تھے اس سے پلٹنا ناممکن تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے انہوں نے کیا کیا تھا، البتہ عیسیٰ ماموں بے خبر تھے۔ ولیم کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ ساری رات انتظار کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔
انہیں یقین تھا ولیم کو روک لیا گیا تھا، پر وہ نہیں جانتے تھے ولیم جوزف پیلیس کا قیدی تھا۔ اس کی قسمت میں رہائی بھی تھی یا نہیں۔ نیل نے کوئی 1000ویں مرتبہ ولیم کا نمبر ملایا جو ابھی تک بند تھا۔ پھر اس نے مسٹر جوزف کا نمبر ملایا۔ بس اب بہت ہو گیا تھا۔ دل کو کسی کروٹ سکون نہیں تھا۔ کئی بیل جانے کے بعد بالآخر فون اٹھا لیا گیا۔ کہو نیل پٹیل، تحفہ پسند آیا؟ مسٹر جوزف کی اسپاٹ سی آواز ابھری۔ نیل کی پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ کون سا تحفہ؟ اس نے فوراً پلٹ کر گلاس وال سے باہر دیکھا جہاں ایک چمچماتی برینڈ نیو گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے جبڑے گر گئے۔ اسے واقعی یقین نہیں آیا۔ تو کیا اس نے اپنے دوست کا سودا کیا تھا؟ اگلے ہی پل ضمیر نے رکھ کر اسے چپیڑ ماری۔ وہ چلتا ہوا گلاس وال تک آیا۔ باہر مسٹر جوزف کا ملازم گاڑی سمیت کھڑا تھا۔ وہ شاید انتظار کر رہا تھا کہ نیل باہر آئے اور اس سے گاڑی کی چابی لے لے۔ یہ کیا ہے؟ نیل نے بے ساختہ پوچھا۔ تمہارا معاوضہ، کہو کیسا لگا؟ ان کے لہجے میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ کیسا معاوضہ؟ اس کا حلق خشک ہو گیا، گلے میں کانٹے ہو گئے، سینے میں جلن کا احساس ہونے لگا۔ ذہن بار بار ولیم کی جانب بھٹک رہا تھا۔ بھلا اس نے مسٹر جوزف پر یقین کیسے کر لیا؟ ولیم کی مخبری کرنے کا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آپ کو خبر دی کہ آپ اسے روک لیں، پر 3 دنوں سے اس کا نمبر بند ہے۔ ولیم کہاں ہے؟ بات کے آخر میں اس کا لہجہ سخت ہوا۔ ولیم وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ امید ہے تم آئندہ تنگ نہیں کرو گے۔ اپنا معاوضہ لو اور سب بھول جاؤ۔ اس نے نیل کا جواب سنے بنا ٹک سے فون بند کر دیا۔ نیل دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ کیا اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی؟ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر مسٹر جوزف کا باوردی ملازم آگے بڑھا۔ اس نے چابی نیل کے سپرد کرنا چاہی۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، اسے واپس لے جاؤ اور اپنے مالک سے کہو کہ اگر ولیم کو کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ گاڑی کو لات مارتا لال بھبو کا چہرہ لیے واپس کیفے میں آ گیا۔ سانس تو اس کے صحیح معنوں میں اب خشک ہوئے تھے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ اپنے آپ کو نوچے بیٹھا تھا، پر اب کیا فائدہ جب پانی سر سے گزر گیا۔ دوسری جانب جینی مسٹر جوزف کے آفس میں تھی۔ اس نے نیل اور مسٹر جوزف کی ساری گفتگو سنی تھی۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کے پیش نظر اسٹار لائٹ اسٹوڈیو نے فلم کی شوٹنگ روک دی تھی۔ ولیم کے پرانے کیس اٹھائے جا رہے تھے۔ نینسی کو بیچ میں لایا جا رہا تھا۔ وہ جب ولیم نے نیل کے کیفے میں خود کو زخمی کیا تھا، وہ ویڈیوز پھر سے وائرل ہو رہی تھیں۔ چاروں جانب ایک طوفان سا برپا تھا۔ کہیں نہ ہو کر بھی ولیم چاروں جانب تھا۔ آخر کیوں وہ جوزف کا بیٹا تھا، جسے اپنی حرمت، اپنی پہچان، اپنی آن ہر انسانی زندگی سے زیادہ عزیز تھی۔ تم نے کہا تھا تمہارے پاس ثبوت ہے کہ ولیم ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کر چکا ہے، وہ کہاں ہے؟ گلاس وال کے سامنے کھڑے مسٹر جوزف نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ستا ہوا چہرہ لیے ان کے سامنے بیٹھی جینی آج تھوڑی مختلف لگ رہی تھی۔ ان کے سوال پر جینی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، پر اگلے ہی پل وہ خود پر قابو پاتے بولی، ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ تم نے کہا تھا تمہارے پاس ہے۔ وہ لفظوں کا ہیر پھیر جانتے تھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے فون میز پر رکھ دیا۔ گود میں رکھی جینی کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ ان سے ہیر پھیر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ میرے پاس کیوں ہوگا بھلا؟ ولیم مجھ پر بھروسہ کیوں کرے گا؟ وہ بھی مشہور اداکارہ تھی۔ اگر مسٹر جوزف کو اپنی اداکاری سے گمراہ نہ کر پاتی تو پھر توف ہے اس کی اداکاری پر۔ مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ کرسی پر پورے اعتماد سے بیٹھی جینی رابرٹ نے انہیں تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائے۔ ولیم کہاں ہے؟ اگلے ہی پل اس نے الٹا سوال کیا۔ آج کی پریس کانفرنس میں پتہ چل جائے گا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی اسٹوڈیو میں پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے۔ ان کے خلاف جو طوفان برپا ہو چکا تھا، اس کا منہ بند کرنا بہت ضروری تھا۔ کتنا وہ خاموش تھے، اتنی ہی انگلیاں ان پر اٹھائی جا رہی تھیں۔ جینی انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور جارج کا چہرہ نظر آیا۔ سرد و سپاٹ تاثرات سے آری جینی نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ جارج کو دیکھتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ سب تیار ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ ایک بار پھر جینی کو نہیں دیکھا، یوں جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ نیلی آنکھوں والی جینی کو جارج کے لیے افسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ سب کانفرنس ہال میں تھے۔ کڑی سیکیورٹی کا انتظام تھا۔ میڈیا کے لوگ ہال میں دونوں جانب دھری کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ درمیان میں گزرنے کی جگہ تھی اور سٹیج پر 4 کرسیاں رکھی تھیں۔ درمیانی کرسی پر ایک جانب مسٹر جوزف بیٹھے تھے اور ساتھ والی جارج کے ساتھ مسٹر البرٹ اور مسٹر جوزف کے ساتھ جینی بیٹھی تھی۔
فلیش لائٹ بار بار ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ مسٹر جوزف، حالیہ جیکب اور آپ کے بیٹوں کے درمیان ہونے والی چپکلش کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیکب وہاں نہیں تھا۔ مسٹر البرٹ نے اسے آنے سے منع کیا تھا۔ غصہ تو انہیں بہت تھا، پر یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا۔ مسٹر جوزف ان کے بچپن کے دوست تھے، ان کے علاوہ بزنس پارٹنر بھی۔ یہاں انہیں جوزف کا ساتھ ہی دینا تھا۔ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سب سے پہلے تو آپ سب کو یہاں بلانے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، پر پچھلے کچھ دنوں میں جو کچھ بھی ہوا اس پر عوام ہمارا رد عمل چاہتی ہے، اور آپ لوگ ہمیں عزیز ہیں، تو اسی لیے آپ سب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہی آج ہم یہ کانفرنس رکھ رہے ہیں۔ شروعات جارج نے کی تھی۔ وہ بہت شائستہ انداز میں بول رہا تھا، وہ بھی اداکار نکلا تھا۔ کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ وہی جارج تھا جو اپنے ہی بھائی کو بے طرح ٹارچر کر رہا تھا۔ ولیم جوزف یہاں کیوں نہیں ہے، حالانکہ اسے کانفرنس میں ہونا چاہیے؟ وہ کہاں ہے؟ ایک صحافی نے سوال اٹھایا۔ ہال میں ایک دم شور اٹھ گیا۔ فلیش لائٹس بار بار کلک ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا، مسٹر جوزف کی بھاری اور روبدار آواز سنائی دی۔ ولیم 5 سال کا تھا جب اس کی ماں نے خودکشی کر لی۔ جارج نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی ہم اسے نارمل نہیں رکھ پائے۔ یہ ولیم کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ انہوں نے چہرے پر بیچارگی سجاتے کہا۔ چہرہ سرخ پڑ گیا اور آنکھوں میں نمی کی جھلک ابھری۔ جینی نے انہیں دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ یہ تو پورا خاندان ہی اداکاروں کا خاندان تھا۔ کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے، یوں جیسے اپنے غم پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ولیم جوزف کی ذہنی حالت درست نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے مسٹر البرٹ کے بیٹے اور ابھرتے ہوئے ستارے جیکب جان البرٹ کے سر پر بوتل دے ماری ہے۔ اگر اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا تو اسے یوں آزاد چھوڑنا جرم نہیں ہے کیا؟ اس سے کسی کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، نہیں؟ سوال پر سوال اٹھ رہا تھا اور ہر سوال مسٹر جوزف کو گولی کی طرح لگ رہا تھا۔ ان کا چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ اس کا جواب میں دینا چاہوں گا۔ مسٹر البرٹ نے اپنے ساتھ رکھے مائک کو منہ کے قریب فٹ کیا۔ جیکب کے والد ہونے کی حیثیت سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیکب بالکل ٹھیک ہے، اور ولیم نے جو کیا وہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ جوزف تو اسے تقریب میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کا پہلے ہی علاج چل رہا ہے، پر میرے اصرار کرنے پر وہ اسے لے آیا، لیکن کچھ ناچاکی کی وجہ سے وہ خود پر ضبط نہیں رکھ پایا۔ وہ ایک پرائیویٹ تقریب تھی اور مجھے بے حد افسوس ہے کہ آپ لوگ کسی کی پرائیویسی کو اپنی خبروں کے لیے یوں ادھیڑ کر نہیں رکھ سکتے۔ ان کا لہجہ آخر تک سخت ہو گیا۔ مسٹر جوزف کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ سب جاننا چاہتے ہیں ولیم ابھی کہاں ہے؟ کیا وہ آزاد گھوم رہے؟ کیا ہم انسانوں کو اس سے خطرہ ہے؟ ولیم کو علاج کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا گیا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو واپس آ جائے گا۔ اس کی ذات سے کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جارج نے بات آگے بڑھائی۔ مس جینی رابرٹ، آپ ولیم کو کب سے جانتی ہیں؟ اگلا سوال اس کے لیے ابھرا۔ جینی تیار بیٹھی تھی، اپنے ہی جملوں کو بار بار ذہن میں دہرا رہی تھی، پر جیسے ہی سوال پوچھا گیا سب جملے اڑن چھو ہو گئے۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ جینی کی دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں، کیمرہ اسے ریکارڈ کر رہا تھا۔ مس جینی؟ اس کی خاموشی پر سرگوشیاں ہونے لگیں، وہ جیسے کسی خواب سے جاگی۔ ولیم کو میں بچپن سے جانتی ہوں، وہ لڑکا جو بائبل ہائی لائٹ کر کے رکھتا تھا۔ وہ ماضی کی کسی یاد میں جکڑی تھی۔ بہت معصوم اور بے ضرر، پر جو معصوم ہوتے ہیں زندگی ان کے بڑے امتحان لیتی ہے تاکہ وہ مضبوط بن سکیں۔ سننے میں آیا کہ آپ اور ولیم کسی رشتے میں بندھنے والے تھے۔ اگر انہیں اندر کی خبریں نہ ملیں تو وہ پھر میڈیا والے کیسے کہلائیں؟ پتہ نہیں انہیں یہ سب کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ ابھی تو میں بلکہ ہم سب چاہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد سوچیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنی جان چھڑانی چاہی، مبادا وہ کہیں زیادہ نہ بول دے۔ مسٹر جوزف، کیا ولیم کی ماں یعنی آپ کی دوسری بیوی مسلمان تھی؟ کیا ولیم کے آپ سے اس وجہ سے بھی اختلافات تھے؟ ایک بار پھر سے انہیں گھیرا گیا۔ مسٹر جوزف نے جبڑے بھینچ کر خود پر ضبط کیا۔ مذہب کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ولیم جوزف کی اپنی پہچان ہے اور وہ جو بھی چنے گا اس کی پہچان برقرار رہے گی۔ ایک رحم دل باپ ہونے کے ناطے انہوں نے بیان دیا۔ کانفرنس مزید کچھ دیر جاری رہی اور آخر تک انہوں نے میڈیا کو قائل کر ہی لیا تھا۔ گھر کی جانب رواں واپسی پر جینی اداس بیٹھی تھی۔ اینا اگلی سیٹ پر تھی۔ اب پچھتانے سے کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اینا نے اس کی بگڑی حالت دیکھ کر تبصرہ کیا۔ اسے جینی پر افسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا۔ مسٹر جوزف نے اسے کہاں غائب کیا ہے؟ اس نے سیٹ سے سر اٹھاتے ساتھ رکھے اپنے بیگ کو اٹھا کر گود میں رکھا اور پھر زپ کھول کر اندرونی جیب سے کاغذ نکالا، طے شدہ کاغذ۔
ولیم اور فجر کا نکاح نامہ۔ ولیم نے بھروسہ کر کے اسے پکڑایا تھا کہ کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ محفوظ رکھے۔ جینی نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ کاغذ ایک امانت تھا، جب اسے ملا تھا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی، پر اب آخر میں نے مسٹر جوزف کو کیوں نہیں دیا؟ اس کا دماغ بلبلانے لگا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ اسے چھپا گئی تھی۔ شاید اسے احساس ہو رہا تھا کہ ولیم کو جانے دینا چاہیے تھا، کم از کم ایک بار اسے اپنی قسمت آزمانے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ یوں بھی وہ کب اس کے قریب تھا، وہ کہاں تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور جوزف انتہائی گھٹیا انسان ہے، جارج اس سے بھی بڑا گھٹیا انسان ہے، اور نیل اور جینی یہ بھی دھوکے باز ہیں۔ سب نے مل کے ولیم کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ کیسا باپ ہے، اس کو اتنی تکلیف دے رہے۔ چلو اس نے غلط کیا کہ وہ پاکستان گیا، وہ مسلمان ہو گیا، یہ سب، لیکن اتنی تکلیف دینا۔ چلو جوزف تو جیسا بھی گھٹیا انسان تھا، اس کو تو اپنی حرمت، اپنی عزت عزیز ہے، لیکن جارج وہ ایک دم سے اس کا کریکٹر اتنا بدل گیا ہے صرف جینی رابرٹ کی وجہ سے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مجبوری میں اگر یہ سب کرتا تب بھی بات تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ یہ سب ایک دم سے کایا پلٹنا، یہ تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی مجھے۔ اتنی جلدی کریکٹر کی اندرونی فیلنگز کو چینج نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا ٹائم لگے نا چینج ہونے میں۔ اور ایک بات یہ بھی میں نوٹ کر رہی تھی کہ چلو وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ بہت پکا مسلمان ہو گیا، اتنی تکلیف کے بعد بھی وہ عہد کہہ رہے، تو یہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، جب اس کے اندر یہ چینجز آ رہی تھی، تو وہ بھی تھوڑا سا دکھانا چاہیے تھا۔ عیسیٰ ماموں سے سکھا رہے ہوتے ہیں تب تو وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے وہ چیز مسنگ ہے، تھوڑا سا نا آئیڈیا ہو جائے، کیونکہ ہمارے لیے تو وہ ایک دم سے بس وہ پکا مسلمان ہو گیا، تو درمیان والا نا تھوڑا مسنگ ہے پارٹ۔ اور فجر اپارٹمنٹ لے رہی ہے اور اچھی جگہ شفٹ ہو رہی ہے، فجر کے لیے اچھا فیل ہو رہا ہے، لیکن اب ولیم کو کون بچائے گا؟ وہ تو جکڑا ہوا ہے رسیوں میں بھی نہیں، زنجیروں میں۔ نیل اور زینی کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے جا کے اسے بچا سکیں۔ اور رئیس نہیں آیا اس ایپیسوڈ میں۔ اوکے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔